اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برائی ہے، آپ کا بچہ غلط راستے پر چل رہا ہے، آپ کی بیوی اللہ کی نافرمان ہے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ 2 دعائیں میں سکھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلی دعا آپ کو قرآن کے 19ویں پارے میں ملے گی۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ آپ کی بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب آپ کی بیوی آپ کو نماز کے لیے اٹھائے گی۔ فجر کی 5 بجے اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے اور آپ کمبل اوڑھ کے لیٹے ہیں اور بیوی آپ کو جھجوڑ کر کے اٹھاتی ہے، اٹھیے جائیے نماز پڑھیے۔ آپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھ کر کے آپ کی بیوی ٹوک رہی ہے، یہ چندے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، مجھے نام نہیں پتا کس نے تعاون کیا ہے، اللہ قبول کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ کی بیوی اور بچے جب اللہ کے فرما بردار بنیں گے تب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ایمان والے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے، اتنا نیک بنا دے، دنیا مثال دے۔ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیجئے، اور دوسری دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کو یاد کر لیجئے، ربی اغفر لی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، اپنی اولاد کے عقیدے کے لیے دعا کیا کرو کہ اے اللہ مرتے دم تک میرے بچوں کو توحید پر رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے ہلاک ہو گئے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو تو بتوں سے بچانا، میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا۔ اپنی اولاد کی جیسے دنیا کی فکر کرتے ہو میرے بھائی، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کیا کرو۔ جب بھی دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اپنی اولاد کے لیے اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ یہ چند باتیں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے میں نے رکھی ہیں، امید کرتا ہوں کچھ باتیں کچھ تلخ بھی آ گئی، کچھ کڑوی بھی آ گئی، پہلی مرتبہ آپ کے علاقے میں آیا ہوں، اس امید کے ساتھ میں نے یہ باتیں رکھی ہیں کہ ہم صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا نہیں دیں گے، بلکہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب میں سے جو باپ ہیں ان کو ایک ذمہ دار باپ بنا دے، جو مائیں ہیں ان کو ذمہ دار مائیں بنا دے، جو بیویاں ہیں ان کو نیک اور دیندار بیویاں بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت نشان بنا دے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ دعا کرا دیں کوئی اور؟ امام صاحب صدر صاحب نہیں کوئی؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان اور توحید پر اس دنیا سے گئے ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کو اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کے پردے اور شرم و حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو تو نیست و نابود کر دے۔
اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کو جو لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ملک کے تمام باشندوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور کپٹ ہے تو اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے بچا لے۔ اے اللہ صحیح عقیدے پر ہمیں مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی، اپنے نبی کے اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام ائمہ دین، تمام اولیاء کرام، تمام صالحین سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے آج اس دینی پروگرام میں ہم جمع ہیں، ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو تو اپنے عفو و کرم سے معاف فرما دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقر سامعین کرام، عظیم الشان دو روزہ اجلاس حضرت مقرر موصوف کے اختتام دعا کے بعد یہیں پر ختم کرنے کا